أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا، اور جہاد کرو فی سبیلہ، اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر بے شک ہو ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ، اور اس کی مثل، مَعَهُ، اس کے ساتھ، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ وہ فدیے کے طور پر یا معاوضے کے طور پر دیں اس کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم بات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یعنی کسی کافر کو، غیر مسلم کو نہیں کہا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ مراد کیا ہے کہ گناہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے، اس کے پیغمبر کی نافرمانی سے بچتے رہو، ڈرتے رہو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ اسی آیت کو ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ پیش کر کے وسیلے کو جائز قرار دے دیتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن پاک میں لکھا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ وسیلے کو تلاش کرو۔ وسیلے کا معنی، اصل لفظی جو معنی ہے اس کا معنی ہے قرب حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا۔ توسلت الیہ، کہ میں اس کی طرف قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو قرب کیسے ملتا ہے؟ وسیلہ ہے کیا؟ اس کی وضاحت قرآن و حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وسیلہ ایک تو ہے نیک اعمال کا، کہ انسان اچھے اعمال کرے، پھر اگر کسی وقت اس کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اپنے اعمال کا وسیلہ دے کہ یا اللہ میں نے فلاں وقت یہ نیکی کی تھی، یہ کام کیا تھا، اگر تجھے یہ پسند ہے، قبول ہے، تو اس کی وجہ سے میری اس مشکل کو دور کر دے۔ جیسے وہ غار والوں کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ غار کے آگے پتھر آ چکا تھا،
تو اس نے اپنے اپنے اعمال کو یاد کر کے اللہ کے آگے اپنے عمل کا وسیلہ ڈالا. اور دوسرا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو اچھے اچھے نام ہیں ان کا وسیلہ ڈالنا کہ یا اللہ تو قدیر ہے، اے اللہ تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، مجیب الدعوات ہے، قبول کرنے والا ہے. اللہ تجھے تیری صفتوں کا، تیرے اسماء کا واسطہ ہے، اپنی صفتوں کی وجہ سے میری دعا کو قبول فرما. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فرمایا کہ جتنے بھی اچھے نام ہیں کس کے ہیں؟ اللہ کے لیے. فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو. اور تیسری بات کہ کسی بزرگ کا فوت شدہ جو ہے اس کا وسیلہ دینا، اس کا واسطہ دینا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ کسی حدیث سے ثابت ہے. ہاں اگر کوئی نیک بندہ، کوئی بزرگ، کوئی عالم دین زندہ ہے تو اس سے دعا جو ہے کروا سکتے ہیں کہ حضرت صاحب میرے لیے دعا کریں اگر وہ زندہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کے مزار پہ، کسی کی قبر پہ جا کر دعا کہیں کہ یا اللہ اس قبر والے کی طفائل، اس کے وسیلے سے مجھے اولاد دے دے، میری مصیبت کو دور کر دے، میری مشکل کو حل کر دے. یہ سراسر شرک ہے اور ناجائز ہے. یہاں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر گئے اور انہوں نے جا کر دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر، آپ کے روضے پہ، لیکن ان الفاظ کو نہیں دیکھتے کہ جو انہوں نے الفاظ کہتے ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا صحابہ اکرام نے، اے اللہ پہلے تیرا نبی ہمارے اندر موجود تھا، ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں حضرت عباس کو. تو اللہ ان کی وجہ سے، ان کی دعا سے اپنی رحمت فرما، ہماری دعا جو ہے قبول فرما. تو یہ طریقہ ہے، یعنی کسی زندہ سے دعا کروانا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا واسطہ دینا، اس کی صفتوں کا واسطہ دے کر دعا کرنا، اپنے اچھے اعمال وہ اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کرنا، یہ وسیلہ ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ یعنی قرب. اور ایک چیز یہاں اللہ نے ذکر کی ہے وہ بھی یہی ہے اچھا عمل. وہ کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، یعنی اچھے اعمال میں سے ایک اچھا عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے مال کو پیش کرنا. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے، ولایت ملتی ہے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسری بات اس کی طرف یعنی اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی کو دور کر دیا ہے. فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، فرمایا اگر ان کے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب ان کے قبضے میں ہو، وہ اس کے مالک بن جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ،
یعنی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کے مالک ہوں، اور اس کی مثل اتنا ہی اور ان کے پاس موجود ہو، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ یہ سارے کا سارا دنیا کا مال و متاع قیامت کے دن اللہ کو دے کر عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور بخاری شریف میں باب صفت الجنت والنار، باب صفت الجنت والنار، اس کے اندر حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس شخص کو سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اے بندے، اگر زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ تجھے مل جائے، تیرا ہو جائے، اور تو اس کو میری راہ میں فدیے کے طور پر دے دے کہ مجھے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، کیا تو یہ بات پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ بالکل، میرے پاس دنیا کا جتنا بھی مال سارے کا سارا ہو، میں وہ فدیے کے طور پر دے کر اپنی جان چھڑوانا پسند کرتا ہوں، دینا چاہتا ہوں کہ میری جان جو ہے وہ عذاب سے چھوٹ جائے۔ یعنی یہ حال ہوگا اس دن، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ اللہ نے دنیا کے اندر موقع دیا ہے کہ موت آنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اچھے اعمال کر لو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس غلط فہمی نہ رہنا کہ قیامت کے دن اللہ معاف کر دے گا، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، پتہ نہیں کیڑا ساڈا عمل قبول ہو جانا ہے، پتہ نہیں اللہ نے کیڑی نیکی پسند آ جانی ہے تے رب نے سانو معاف کر چھڑنا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، جس طرح یہود و نصارہ کو غلط فہمی تھی کہ جب کیا تھی کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہمارے اندر پیغمبر آئے ہیں، ہم پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا پھر موت کی تمنا کرو اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہے، دیکھو تمہیں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے اسی بات کی تلقین کی ہے کہ اگر زمین کا سارا مال وہ اللہ کی راہ میں اور اس کی مثل دینا چاہیں عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، فرمایا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی